السلام علیکم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن آن کر تاکہ ہماری ساری ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اور یقیناً یہ مہلت ہوتی ہے ایک مومن کی زندگی میں، اسی لیے تو رجب کا چاند دکھتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا شروع فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری زندگی پہنچا دے۔ یہ حضور رجب کے مہینے سے دعا کرتے رہتے تھے کہ رمضان اس سال کا مل جائے، حالانکہ رمضان بہت سارے ہماری زندگی میں آئے، لیکن رجب کا چاند دیکھنے کے بعد مومن کی زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ اب رجب دکھایا ہے تو رمضان تک زندگی دے ہی دے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مہلت ہے، یہ مہلت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، توبہ کی مہلت ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ تمہاری زندگی میں اگر رمضان دے دیا گیا، رجب آتے ہی شعبان آیا، شعبان کے بعد رمضان آیا، اب ہمیں فکر نہیں ہے 30 رمضان تک اگر موت آ بھی گئی اس دوران، میرے آقا نے فرمایا قبر کے سوالات سے اسے محفوظ کر دیا۔ اب اگر وہ انتقال کر جائے رمضان میں تو اسے قبر کے فتنوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ کسی طرح تمہاری بخشش کا سامان ہے، تلاوت کرو یا سنو، روزہ رکھو یا روزہ افطار کراؤ، اور مزید یہ کہ 70 گنا بڑھا کر کے ثواب دینے کا وعدہ ہے۔ پھر پلس یہ ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے تمہیں کوئی بھی اڑنگا ڈالنے والا، اڑچن پیدا کرنے والا، رکاوٹ پیدا کرنے والا شیطان نہیں ہوگا۔ جہاں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور عید کا چاند دکھنے تک ان کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ مولا چاہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، میرے بندے خالص میری عبادت میں رہیں، اور باقی ساری زندگی شیاطین تمہارے ساتھ ہیں لیکن رمضان میں نہیں۔ اللہ کریم اس مہینے کو ہمیں ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جتنے شرور و فتن ہیں اور وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں ایک چیز ہے جس کا ٹینشن ہوتا ہے، جس کی فکر بھی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو نہیں لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہے۔ یہ نفس تو شیطان کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نفس شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم لا تکلنی نفسی، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اے اللہ تو مجھے، میرے نفس کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دے، میرے نفس کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ رسول پاک کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دعا قبول فرما لے تو یقیناً ہمارے نفس امارہ کی بھی وہی حفاظت فرمائے گا۔ آئے میرے عزیزو، آج تفسیر قرآن کا پہلا یہ مرحلہ ہے، بلکہ آج کی پہلی محفل ہے۔ معمول کے مطابق رمضان المبارکہ میں ہر رات قرآن کی مکمل تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد تلاوت جو کیا گیا ہے اس میں چیدہ چیدہ جو آیتیں ہیں ان کی تفسیریں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ برسوں سے میرا معمول رہا ہے، اس سال انشاءاللہ العزیز قرآن عظیم کے وہی اہم پیغامات جو بندوں کے لیے آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آج قرآن کی تاریخ ہمیں معلوم ہونی ضروری ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے لیے آئی ہے۔ ایک جو شبہ ہے لوگوں کے دماغ میں، اس کو میں دور کرتا ہوں۔ آج قرآن آپ یہ سمجھتے ہیں قسم کھانے کے لیے قرآن ہے،